بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ کہلاتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ تلوار لے کر نکلے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا ہوں۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہنے لگے سبحان اللہ، تم اپنی بہن کے گھر جا کر تو دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر کے لوگ میری اجازت اور علم کے بغیر اسلام قبول کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں سے بہن کے گھر پہنچے اور بہن کے گھر پر پہنچ کر دستک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ وہ بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دستک دی تو ان کی بہن فاطمہ پہچان گئی کہ عمر دروازے پر آئے۔ عمر دروازے پر آ کر کھڑے ہیں، چنانچہ جو صحابی پڑھا رہے تھے وہ تو چھپ گئے۔ انہوں نے وہ چیزیں بھی چھپا دی جن پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے۔ آ کر بہنوئی سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے۔ بہنوئی نے جواب دیا کہ اسلام سچا دین ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ میں آ کر ان کو مارنا شروع کر دیا کہ اسلام میرے اجازت کے بغیر قبول کر لیا۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن فاطمہ بچانے کے لیے درمیان میں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے۔ آپ نے بہن کے چہرے پر بھی ایک زوردار تھپڑ مارا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیچے گر گئی، مگر پھر سنبھل کر اٹھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت یہ الفاظ کہے کہ عمر، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تم میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ یہ الفاظ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ دل موم ہو گیا۔ کہنے لگے فاطمہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی بھائی آپ کا جسم ناپاک ہے، شرک کی نجاست نے آپ کو ناپاک کر دیا، غسل کر لیجئے تاکہ آپ اس پاک کلام کو سن سکیں۔ چنانچہ غسل کر کے اللہ کا کلام سنا، آیت سنی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ للذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔ کہنے لگے اچھا تم مجھے بھی مسلمان بنا دو۔ اس وقت وہ چھپے ہوئے صحابی باہر نکلے، کہنے لگے مبارک ہو عمر، نبی علیہ السلام کئی دن سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعہ یا
عمر بن حشام کے ذریعہ دین کو عزت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات دار ارقم میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کنڈی لگائے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ جب دستک دی تو ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ اللہ کے محبوب عمر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اب پتہ نہیں کیا ارادہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ کھول دو دروازہ، اگر نیک ارادے سے آئے ہیں تو ان کا آنا مبارک، اور اگر کوئی دوسرا ارادہ ہے تو ان کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی۔ اس جگہ لوگ دیکھیں گے کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ دروازہ کھولا، مگر عمر تو انداز بدلے ہوئے تھے۔ وہ جو قتل کی نیت سے چلے تھے خود قتل ہو چکے تھے۔ ان کا دل تو اس وقت اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ چکا تھا۔ ادب کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں تو آپ کا خادم بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کے الفاظ کہے، اس کو سن کر مسلمانوں نے بھی تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ دین اسلام میں سب سے پہلا تکبیر کا نعرہ تھا جو لگایا گیا۔ ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کا نمبر 39 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کا نمبر 40واں تھا۔ تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہوا، وہی نماز پڑھنے لگے۔ عرض کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اب تو عمر مسلمان ہو چکا ہے، آئے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ مسجد میں تشریف لے گئے، اعلان کیا ہے قریش مکہ، اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنوائے اور بچوں کو یتیم کرائے تو اسے چاہیے کہ عمر کے مقابلہ میں آ جائے۔ ہم اب یہاں اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے عزت عطا فرمائی۔ مگر جو ایمان لانے کی نعمت ملی اس کے پیچھے ان کی بہن فاطمہ کا کردار نظر آتا ہے۔ لہٰذا ایک اور کامیاب ہستی کے پیچھے ایک عورت کا کردار ایک بہن کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس طرح کتنی ہی مثالیں ہیں۔